خواجہ غریب نواز بیت اللہ میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد نے میرا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا کیا اور عرض کی کہ اے خالق کائنات، میں نے سید حسن کو اپنا مرید بنایا ہے اور اس کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پہنچایا ہے، اب تو بھی اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب مرشد نے یہ کہا تو غیب سے آواز آنے لگی کہ اے عثمان ہارونی، خدائے ذوالجلال نے تیرے اس مرید کامل کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ حرم کعبہ میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن اچانک ایک غیبی آواز آئی، اے سید حسن، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ تو چاہے مانگ، ہم تجھے عطا فرمائیں گے۔ یہ آواز سن کر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سجدہ شکر ادا کرنے میں لگ گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب کائنات، مجھے معلوم ہے کہ لوگ میرے مرید بنیں گے اور میرے مریدوں کے بھی مرید ہوں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ قیامت تک جتنے میرے مرید میرے مریدوں کے مرید بنیں گے، تو سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد اب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ 6 مہینے تک آپ مدینہ پاک کی معطر پاکیزہ ہواؤں اور فضاؤں میں ادب و تعظیم کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ اب 6 ماہ بعد وہ وقت آن پہنچا جب آپ کو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا حسن، آج کے بعد تم معین الدین ہو، یعنی دین کے مددگار۔ ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے، ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر دین کی سربلندی کے لیے دن رات کام کرو، لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔